الفرقان قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ 6 مرتبہ۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ ایک سال میں کتنی بلائیں نازل فرماتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ ایک سال میں 1,24,000 بلائیں نازل فرماتا ہے۔ سوال ہے ایام العرب سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے عربوں کی مارکا آرائیاں۔ سوال ہے تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل کتنے نکاح کیے تھے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل 6 نکاح کیے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک مرتبہ کوئی لغزش ہو گئی تھی، بتائیں اللہ پاک نے کس دن معاف فرمایا؟ یوم عاشوراء کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ صفین ہوئی، اس کا سب سے اہم نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت امیر معاویہ شام کے آزاد حکمران بن گئے۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حبشہ کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے نجاشی۔ سوال ہے ختم نبوت کا ذکر کس سورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ الاحزاب میں۔ سوال ہے سن ہجرت کا جاری کرنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ جواب ہے فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا نعرہ احد احد تھا۔ جواب ہے قرآن پاک میں 26 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ سوال ہے کہ صحابی کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے۔ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس نماز میں آخری صف پہلی صف سے زیادہ افضل ہے؟ نماز جنازہ کی نماز میں۔ کون سی سورت فکر و فاقہ سے بچاتی ہے؟ سورہ واقعہ۔ سوال ہے مسلمان حبشہ میں کتنا عرصہ مقیم رہے؟ جواب ہے 3 ماہ۔ ہر مسلمان پر نماز کے علاوہ کیا کرنا ضروری ہے؟
ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ پھر بھی اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا، اگر اس کی طاقت نہ ہو؟ فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند فریاد کی مدد کرے۔ لوگوں نے کہا، اگر اس کی بھی سکت نہ ہو؟ فرمایا پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے، اس کا یہی صدقہ ہے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا اس کی لمبائی کتنی تھی؟ جواب ہے، بعض نے 10 ہاتھ اور بعض نے 12 ہاتھ بیان کی ہے۔ بحر ظلمات میں کس صحابی نے گھوڑے دوڑائے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جنت کس صحابی کے دیدار کے منتظر ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 3 آدمیوں کا شوق رکھتی ہے، حضرت علی، حضرت عمار اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کس فن کے ماہر تھے؟ جواب ہے، فن خطاطی کے۔ سوال ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ جواب ہے، چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کیا کہلوانا پسند کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو مسکین کہلوانا پسند کرتے تھے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں کے نام بتائیں۔ جواب ہے، صوبیہ ابو لہب کی لونڈی اور حلیمہ سعدیہ۔ دنیا کا سب سے لمبا دریا کس اسلامی ملک میں بہتا ہے؟ مصر میں۔ سورہ ملک کس چیز سے بچائے گی؟ عذاب قبر سے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کے قاتل کو معاف کر دیا گیا؟ فتح مکہ کے موقع پر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی کو بھی معاف کر دیا۔ سوال ہے، قوم سمود کی تباہی کے بعد جو لوگ بچ گئے وہ کہاں آباد ہوئے؟ جواب ہے، فلسطین میں۔ سوال ہے، کس صحابی نے جنگ کے لیے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا تھا؟ جواب ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کن کی شہادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 30 دن مشرکین کے لیے نمازوں میں بددعا فرمائی؟
حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی۔ سوال ہے، کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70 سرداروں کے احمقانہ سوال پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ جواب ہے، ایک ہیبت ناک چمک اور کڑک نے انہیں آ لیا اور وہ کوئلہ ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت سونے سے منع فرمایا ہے؟ فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے باز رہا کرو۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو گھوڑے سے بھی زیادہ تیز دوڑتے تھے؟ جواب ہے، وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو گھوڑے سے بھی تیز دوڑا کرتے تھے، ان کا نام حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال ہے، وہ کون سی مسجد ہے جس پر ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں؟ جواب ہے، مسجد گمامہ۔ سوال ہے، افضل ذکر سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کے پیالے کتنے تھے اور کس کس چیز کے تھے؟ جواب ہے، 2 پیالے تھے، ایک گچ کا اور دوسرا لکڑی کا۔ سوال ہے، تاریخ اسلام کے کس واقعے کو نصر عزیز کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کو۔ سوال ہے، حجر اسود نصب کرنے کے موقع پر کس بات پر جھگڑا ہوا؟ جواب ہے، ہر قبیلہ یہ سعادت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کشمکش میں 4 دن تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، حتیٰ کہ تلواریں نکل آئیں۔ 5ویں دن ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں آئے اس کو سردار مان کر اس کے فیصلے پر عمل کیا جائے۔ سوال ہے، حضرت اماں حوا کی پیدائش کا دن کون سا تھا؟ جواب ہے، یوم عاشوراء، 10 محرم الحرام۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں کیوں شریک نہ ہو سکے؟ ان کی اہلیہ جناب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اہلیہ کی تیمار داری کے لیے مدینہ میں رہنے کا حکم دیا، مگر ان کو جنگ بدر میں مال غنیمت میں سے باقی مجاہدین کے برابر ہی حصہ دیا گیا اور انہی کے برابر اجر و ثواب کی بشارت بھی دی۔ سوال ہے، حضرت یونس علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے کس بیٹے کے سلسلے سے تھے؟ جواب ہے، بن یامین کے سلسلے سے۔ خانہ کعبہ میں جو بت نصب تھے انہیں کس نے گرایا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے، ساقی زمزم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، سور کتنی دفعہ پھونکا جائے گا؟ جواب ہے، 2 دفعہ۔
سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کو پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ۔ کس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ سورہ الاحزاب میں۔ کس نبی کی امت پر آسمان سے آگ برسائی گئی؟ حضرت جرجیس علیہ السلام کی امت آپ علیہ السلام کی غربت اور شرافت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتی تھی، اور آپ کے معجزات کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی قوم یہی کہتی تھی کہ یہ سب جادو ہے۔ پھر آپ کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا اور آسمان سے آگ برسائی گئی۔ آسمان سے یہ آگ سوموار کے دن برسائی گئی تھی۔ کون سی سبزی کا استعمال بانجھ پن کے مرض کے لیے مفید ہے؟ بھنڈی، بند گوبھی۔ سوال ہے مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ جواب ہے 2۔ سوال ہے نوح کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے رونے والا۔ سوال ہے وہ کون سا نیکوکار شخص ہے جو گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے؟ جواب ہے وہ انسان جو محنت کر کے نیکیاں کمائے اور ساتھ ہی ساتھ ریاکاری بھی کرے تو ایسا شخص گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے۔ دنیا میں موجود وہ کون سا درخت ہے جس سے علم حاصل ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں اللہ پاک نے اپنی نور کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اہل علم نے اس آیت میں بیان کی گئی آیت کے کئی معنی فرمائے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ زیتون کا درخت علم کو ظاہر کرتا ہے، وہ علم جو اللہ نے انسان کو سکھایا، جیسا کہ سورہ علق میں اللہ نے فرمایا کہ انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے اللہ پاک نے ہر چیز کے نام آدم کو سکھائے۔ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے جو ایک پیڑ یعنی زیتون کے درخت سے روشن ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نور کی مثال زیتون کے درخت سے بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس یہودی کے گھر کو آگ لگوا دی؟ منافقین سویلم نامی ایک یہودی کے گھر اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو بد دل کرنے کی کوشش کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھر طلحہ بن عبداللہ کو کہہ کر جلوا دیا۔ سوال ہے امام مالک کو کس عباسی خلیفہ نے کوڑے لگوا کر قید کیا؟ جواب ہے معتصم باللہ نے۔ سوال ہے پتھروں کا عذاب کس قوم پر آیا؟ جواب ہے قوم لوط پر۔ جنت میں سب سے پہلے کس چشمے کا پانی پلایا جائے گا؟ مشروبات میں سب سے پہلے سلسبیل نامی چشمے کا پانی پلایا جائے گا جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد کتنے سال حیات سے آسمان کو نہ دیکھا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک حیات سے آسمان کو نہ دیکھا۔
سوال ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا، کیوں آیا، کتنے دنوں تک رہا؟ جواب ہے جب یہ لوگ اللہ کی نافرمانی پر حد سے زیادہ آ گئے تو اللہ نے ان پر گرمی کا عذاب بھیجا، گویا کہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ان پر کھول دیا گیا۔ جب یہ لوگ گرمی سے پریشان ہو گئے تو مکانوں سے باہر بھاگنے لگے۔ اللہ نے بدلی کا ٹکڑا بھیجا جس کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہ لوگ یکے بعد دیگرے سب اسی بدلی کے نیچے آ گئے تو اللہ نے اس بدلی کے اندر سے آگ کے انگارے ان کے اوپر برسائے جس نے ان کو بھون کر رکھ دیا اور ان کو تلی ہوئی بھنی ہوئی ٹڈیوں کی طرح بنا دیا۔ ان پر ناپ تول کی کمی کرنے کی وجہ سے یہ عذاب آیا اور 7 دن تک یہ عذاب رہا۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کے برے فعل کی وجہ سے اجتماعی عذاب کون سا نازل ہوا؟ جواب ہے کنکروں اور پتھروں کی بارش سے پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا اور بستیوں کی بستیاں اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کی گئی اور الٹی کر دی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسد بن زرارہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ زکوٰۃ کا صحیح نظام کیا ہے؟ حکومت زکوٰۃ خود اکٹھا کرے اور قرآن میں بیان کردہ مقاصد کے لیے صرف کرے۔ سوال ہے شروع میں کتنی نمازیں فرض تھی؟ جواب ہے شروع میں 2 نمازیں فرض تھی۔ سوال ہے قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے؟ جواب ہے قرآن کی سورہ المجادلہ میں اللہ کا نام ہر آیت میں دہرایا گیا ہے۔ قیامت کو جو دیکھنا چاہے وہ ان صورتوں کو پڑھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کن صورتوں سے تھی؟ سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق۔ کس قوم کو عرب میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ سمجھا جاتا تھا؟ یہودیوں کو۔ کن نمازیوں کی نماز ان کے لیے تباہی ہے؟ سورہ الماعون میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر اور ریاکاری کرتے ہیں۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بھی کبھی مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے؟ جی ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے لے کر گئی تھی۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر دیکھنے مدینے گئی تھی اور وہاں 1 ماہ رہی تھی۔ سوال ہے نزول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کون سی سورت ہے؟ جواب ہے 5ویں۔ سوال ہے وہ کون ہے جو بروز قیامت سب سے زیادہ بھوکا رہے گا؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز وہ زیادہ بھوکا رہے گا جو دنیا میں زیادہ کھانے والا ہے۔